السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مفتاح العربیہ حصہ دوم سبق نمبر 17 لے کر حاضر ہے۔ اس سبق میں فعل مضارع، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کی مشق کرائی گئی ہے۔ دو مردوں یا دو لڑکوں کے سلسلے میں یہ ہمیں بتانا ہو کہ زمانہ حاضر میں یا زمانہ آئندہ یعنی مستقبل میں انہوں نے کوئی کام کیا ہے۔ مثلا یہ کہنا ہو کہ فلاں جا رہے ہیں یا جائیں گے، تو اس بات کو یفعلانی کے وزن پر ادا کریں گے۔ جیسے نبیل و خالد یذهبانی ویرغبانی ویحضرانی، نبیل اور خالد جا رہے ہیں یا جائیں گے، یرغبانی چاہتے ہیں یا چاہیں گے، یحضرانی شرکت کرتے ہیں یا شرکت کریں گے۔ اگر یہی بات انہی زمانوں کے حوالے سے یعنی مستقبل اور زمانہ حال کے حوالے سے دو عورتوں یا دو لڑکیوں کے تعلق سے کہنی ہو تو اسے تفعلانی کے وزن پر ادا کریں گے۔ جیسے سمیۃ و صفیۃ تذهبانی ترغبانی تطلبانی، سمیہ اور صفیہ جا رہی ہے یا جانے والی ہے، چاہتی ہیں یا چاہیں گی، خواہش مند ہیں یا ہوں گی۔ اگر یہی بات دو مخاطب مرد یا دو مخاطب عورتوں کے متعلق کہنی ہو تو اس صورت میں بھی یہی تفعلانی کا وزن استعمال کریں گے۔ مثلا مرد کے سلسلے میں کہیں گے یا خالد و نبیل هل ترغبانی تأکلانی تلعبانی، اے خالد نبیل کیا تم دونوں چاہتے ہو یا تمہیں چاہت ہوگی، تم کھا رہے ہو یا تم کھاؤ گے، تم دونوں کھیل رہے ہو یا تم دونوں کھیلو گے۔ دو عورتوں کے سلسلے میں کہنا ہو تو اس طرح کہیں گے یا سعاد و سمیۃ هل ترغبانی تأکلانی تذهبانی، سعاد سمیہ کیا تم دونوں رغبت رکھتی ہو یا تمہیں رغبت ہوگی، تم کھا رہی ہو یا کھاؤ گی، تم جا رہی ہو یا جاؤ گی۔ حاصل یہ ہے کہ تفعلانی کا وزن تثنیہ مؤنث غائب اور تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر تینوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فرق سیاق و سباق سے ہم سمجھیں گے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ قبل السفر الى کشمیر سأل والدی سعاد و سعد هل ترغبان فی الذهاب الى کشمیر، کشمیر کے سفر سے پہلے میرے والد نے سعاد اور سعدہ سے پوچھا کیا تم دونوں لڑکیاں کشمیر جانا چاہتی ہو؟ فهذا راشد وهذا یاسر یذهبان للنزهة هناك، یہ راشد اور یاسر وہاں تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ وهاتان سمیۃ وصفیۃ تذهبان للتجول فی کشمیر، اور یہ دونوں سمیہ اور صفیہ کشمیر میں گھومنے سیر و سیاحت کے لیے جا رہی ہیں۔ سعاد و سعد رغبتا فی السفر وصاحبتا الوالد، سعاد اور سعدہ نے سفر کرنا چاہا اور والد کے ساتھ ہو گئی۔ سعاد و سعد رغبتا فی السفر، سعاد اور سعدہ نے سفر کرنا چاہا، وصاحبتا الوالد اور والد کے ساتھ ہو گئی۔ ثم سأل الوالد نبیلا وخالدا هل ترغبان فی النزهة فی کشمیر، ثم سأل الوالد نبیلا، پھر والد نے نبیل اور خالد سے پوچھا کہ کیا تم کشمیر میں سیر و سیاحت کی خواہش رکھتے ہو، کشمیر سیر و سیاحت کی غرض سے تم جانا پسند کرو گے۔ او تمکثان هاهنا وتلعبان المباراة في كرة القدم وهي كائنة بعد ایام، او تمکثان هاهنا، یا تم یہیں قیام کرو گے یا تم یہیں ٹھہرو گے، وتلعبان المباراة في كرة القدم، اور فٹ بال میچ کھیلو گے، وهي كائنة بعد ایام، جو کچھ دنوں بعد ہونے والا ہے، وہی اور وہ کائنة ہونے والا ہے بعد ایام کچھ دنوں بعد۔ نبیل و خالد رغب فی المکوث فی مدینتہما، فی المکوث یعنی ٹھہرنا، نبیل اور خالد نے اپنے شہر میں رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ فہما یأزران المباراة وینجحان فیہا انشاء اللہ، فہما یأزران المباراة، تو وہ میچ میں حاضر ہوں گے اور میچ جیتیں گے انشاءاللہ۔ وصل والدی الی کشمیر،
میرے والد کشمیر پہنچے۔ فسأل سعاد و سعد ماذا تأكلان في الغداء اليوم، تو سعاد اور سودا سے پوچھا کہ تم دونوں آج لنچ میں کیا لوگی، تم دونوں آج دوپہر کے کھانے میں کیا کھاؤ گی۔ فرغبتا فی الخبز واللحم والخضر والتفاح، تو انہوں نے فی الخبز روٹی، گوشت، سبزی اور سیب کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ ثم سأل الوالد نبیلا وخالدا، پھر والد صاحب نے نبیل اور خالد سے پوچھا وانتما ماذا تأكلان فی الغداء، اور تم دونوں دوپہر کے کھانے میں کیا کھاؤ گے۔ فرغب فی الارز مع العدس وفی الخضر مع الجبنة وكذلك رغب فی البرتقال والرمان، تو ان دونوں نے دال چاول اور سبزی پنیر کی چاہت کی، اور تو ان دونوں نے دال چاول اور سبزی پنیر کھانے کی خواہش ظاہر کی، اسی طرح انہوں نے سنترا اور انار کی بھی خواہش ظاہر کی۔ سعاد و سعد بنتان تطلبان الخبز واللحم دائما، سعاد اور سعدہ ایسی لڑکیاں ہیں جو ہمیشہ گوشت روٹی چاہتی ہیں، جو ہمیشہ گوشت روٹی مانگتی ہیں۔ مکثوا فی کشمیر شہرا، یہ لوگ کشمیر میں ایک مہینہ ٹھہرے، انہوں نے کشمیر میں ایک مہینہ قیام کیا۔ ثم رجعوا الی دہلی، پھر یہ دہلی لوٹ آئے۔ اور پھر رجوعی اور واپسی میں نزل بہم الوالد علی نہر جار، والد صاحب انہیں لے کر ایک جاری نہر پر اترے۔ نزل بھی من ہوتا اترنا، پڑاؤ ڈالنا، تو نزل بہم الوالد علی نہر جار، والد صاحب ان کے ساتھ ایک جاری نہر پر ٹھہرے، ایک جاری نہر پر اترے۔ وسأل سعد و سعاد، اور سعدہ اور سعاد سے پوچھا هل تعلمان طبخ الطعام، کیا تم کھانا پکانا جانتی ہو، کیا تم کھانا پکانا جانتی ہو۔ وسأل خالدا و نبیلا هل تجمعان الحطب، اور خالد اور نبیل سے دریافت کیا کیا تم لکڑی جمع کرو گے، کیا تم لکڑی اکٹھی کرو گے۔ فطبخ الوالد هناك طعاما لذیذا، تو والد صاحب نے وہاں مزیدار کھانا پکایا۔ فسعاد و سعد اکلتا ونبیل و خالد اکلا، سعاد اور سعدہ نے کھایا اور نبیل اور خالد نے بھی کھایا۔ وفرحوا جدا بهذا السفر، اور وہ سب یعنی سب کے سب اس سفر سے بہت خوش ہوئے۔ وسعاد و سعد ترغبان فی النزهة دائما، اور سعاد اور سعدہ ہمیشہ سیر و تفریح کی چاہت رکھتی تھی۔ وَكَذَلِكَ نَبِيلٌ وَخَالِدٌ يَطْلُبَانِ النُّزْهَةَ دَائِمًا، اسی طرح نبیل اور خالد ہمیشہ سیر و تفریح کی چاہت رکھتے تھے۔